صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہونی چاہیے؟ یعنی محبت مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ سنیے، ہمیں اپنے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اور جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد بلکہ تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، کوئی شخص کامل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے وہ مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور اہل بیت اور تمام متعلقین متوسلین سے محبت کی جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں سے عداوت اور دشمنی ہو، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا رشتہ داری کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو اور ان کے دشمنوں سے دوستی بھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کرے، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 23۔ تو تعظیم مصطفیٰ یہ لازمی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ آپ کی محبت، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے، بلکہ جان ایمان ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سورہ فتح میں 9ویں آیت مبارکہ، کہ اور رسول کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ تو سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہر شے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق ہو لائق تعظیم ہے اور واجب الاحترام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت ہم پر فرض ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق یعنی خلیفہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 5 سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں تصرف کا اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما رکھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں اور عطاؤں کو پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔